پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کہا کرتے تھے جو لفظ شعبان ہے اس کے 5 حرف، ہر حرف سے اس شعبان کے مہینے کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ شعبان کی شین ہے یہ بتاتی ہے شرافت کا مہینہ ہے، شعبان کی جو عین ہے یہ بتاتی ہے یہ عظمت کا مہینہ ہے، جو با ہے یہ بتاتی ہے یہ برکت کا مہینہ ہے، الف بتاتی ہے یہ الفت کا مہینہ ہے، نون بتاتی ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اس کے ہر حرف سے اس شعبان کے مہینے کی کیا ہوتی ہے؟ فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو بابرکت رات ہے، جو رحمت والی رات ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ 14 کے بعد اور 15 کے جو درمیان رات آتی ہے، اس رات کا نام شب بارات ہے۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں، بارات کے معنی بری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، جہنم سے اس رات نکالتے ہیں، اس رات اپنی مخلوق کی بخشش فرماتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام بارات رکھا گیا۔ اس رات کے اندر سارے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ بد نصیب لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں کہ اس رات بھی، اس بابرکت رات ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرک آدمی کی بخشش نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے۔ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ ذلت دینے والا کون؟ اللہ۔ صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ تنگی دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس شب بارات کی رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن کینہ ور کی بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ کیا ہے؟ کینہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کرو۔ کینہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے اس پہ کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے، کسی وجہ سے وہ غصہ نکال نہیں سکتا، اس کے دل کے اندر تکلیف سی ہوتی ہے، کب مجھے موقع ملے میں اس سے بدلہ لوں، اس کو تکلیف پہنچاؤں، اس کے دل کے اندر جو گرانی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام کینہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کینے سے کتنے گناہ پیدا ہوتے ہیں؟ 8 گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کینہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ کینہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، بغض سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آدمی کیا سوچتا ہے میں اس آدمی کو کیا کر دوں، نعوذ باللہ قتل کر دوں، میں اس کو مار دوں۔ تو میرے دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اس سے ہم نے بچنا ہے۔ کسی پہ ناراضگی ہے، غصہ آ گیا وقتی طور پہ، اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، بہن بھائی آپس کے اندر رہ لگے ہیں تو وہاں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ اس کے گھر ہم نے جانا نہیں چھوڑنا، ہم نے اس کے گھر بھی جانا ہے۔ جب وہ ہمیں ملے تو ہم نے اس کو سلام کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے دل کے اندر کینہ نہ پیدا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شب بارات کو کینہ ور کی بخشش نہیں۔ تیسرا وہ جو قطع تعلق کرتا ہے، جو رشتے توڑتا ہے، ناطے توڑتا ہے، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ جو رشتہ داروں کے حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے، کوئی آدمی پڑوس کے اندر بیمار ہے اس کی تیمارداری نہیں کرتا، اگر وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا، کسی وجہ سے ناراضگی ہے، اس سے بول چال ختم کی ہوئی ہے، یہ قطع رحمی ہے۔ تو اس رات قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والے کی سزا فوری ملتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ اس وقت تک اس قطع رحمی کرنے والے پر، ناطے توڑنے والے پر، رشتہ داری ختم کرنے والے پر اس وقت تک موت نہیں آتی جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتے۔
یہ ایسا آدمی قطع رحمی کرنے والا، یہ رشتہ داریاں توڑنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بات فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مجلس کے اندر کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، وہ میری اس مجلس سے اٹھ جائے۔ کیوں کہ جس مجلس کے اندر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو ناطے توڑنے والا ہو، جو رشتے توڑنے والا ہو، اس مجلس کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی ایسا آدمی اگر میری مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو فوراً اس مجلس سے اٹھ جائے۔ ایک آدمی اٹھا، بھاگتا ہوا گیا، گھر کے اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس آدمی پر تھی، تو آپ جب واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا کہ گھر کیوں گئے تھے؟ کہا کہ میری خالہ سے ناراضگی تھی، جب میں نے آپ کا فرمان سنا میں نے جا کے اس سے صلح کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر دیا ہے۔ سبحان اللہ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کریں تو سلام میں پہل کریں، اور وہ جو آپ نے قطع تعلقی کسی سے کی ہوئی ہے تو اس سے صلح کر۔ آپ نے اگر اس سے صلح کر لی، اللہ آپ سے صلح کر لے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہے، اپنے نفس کی نہیں ماننی، اپنے دل کی نہیں ماننی۔ ہمارا دل تو یہ کہتا ہے جس نے ہمیں تکلیف دی ہے، جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑا دشمن انسان کا کیا ہے؟ یہ نفس ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، جو اپنے نفس کی نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، تو یہ سب سے بڑا مجاہد ہے۔ جو میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے اس سے بڑھ کر اگر کوئی مجاہد ہے وہ کون ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے ساتھ جو آدمی جہاد کر رہا ہے کہ اپنے اس نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگا، گناہوں سے بچا کر اللہ کی اطاعت میں لگا۔ تو میں نے کیا کہا؟ ایک تو کس کی بخشش نہیں؟ مشرک کی بخشش نہیں، اس شب بارات کو کینہ ور کی بخشش نہیں، قطع رحمی کرنے والی کی بخشش نہیں۔ ایک اور بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کی، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، نماز کی حالت میں نہیں، عام حالت میں ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ وعید ہے، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، ہلاکت ہے ایسی عہد کے لیے جو کیا؟ جو شلوار ٹخنے کے نیچے رہتی ہے، جو پنجامہ ٹخنے کے نیچے رہتا ہے، جو تہوان ٹخنے کے نیچے رہتا ہے، جو لنگی، جو چادر جو ہم پہنتے ہیں وہ ٹخنے کے نیچے رہتی ہے، تو ایسے آدمی کی بھی اس رات بخشش نہیں۔ میں بات کو شارٹ کرتا ہوں، وقت پورا ہو چکا ہے۔ والدین کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں، نہ حق قتل کرنے والے کی بخشش نہیں، شراب پینے والے کی بخشش نہیں، جو شراب کا عادی ہو، ہر وقت شراب پیتا رہتا تو اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح زنا کرنے والا جو زنا کا عادی ہر وقت یہ بری سوچ اس کے دل کے اندر، برے خیالات اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہے ہو، موقع مل جائے زنا کرو، تو اس زنا کے عادی کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اس فضیلت والی رات ایک تو ہم نے کس سے بچنا ہے؟ خرافات سے بچنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، دین کے اندر شریعت کے اندر اضافہ نہیں کرنا، یہ خرافات، ہم ان خرافات سے بچنا ہے۔ آخری بات، اگر ہم اس رات کو جاگ نہیں سکتے، اس رات کو ہم کیا عبادت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح دن کا روزہ 15 شعبان کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، ہمارے اوپر کوئی ضروری بھی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی ضروری بھی نہیں ہے، پھر ہم ایک کام کریں۔ میں نے کہا کہ عبادت کر لیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کو منا لیں، بہت اچھی بات ہے، دن کو روزہ رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے پھر دو کام کر لیں، وہ کون سے؟ علماء کہتے ہیں
کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اسی طرح صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر اس شب بارات کی رات قیام نہیں کیا، جاگے نہیں، عبادت لمبی چوڑی نہیں کی، لیکن نماز اپنی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور اسی طرح صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہم نے پڑھ لی، اور ہم صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ جو اس رات فیصلے ہونے ہیں ایک شبان سے دوسری شبان تک، تو ہم کیا کریں؟ لمبی چوڑی عبادت نہیں کر سکتے، خرافات سے بچیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچیں، عشاء کی نماز جماعت، بلکہ پورے نماز تو چھوڑنی نہیں چاہیے، نماز کے اندر معافی تو نہیں ہے، لیکن اس رات اگر پہلے نہیں پڑھتے، پہلے سستی کر جاتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، سستی کر جاتے ہیں، صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو اس شب بارات پر رات کم از کم ان دو کاموں کو تو اہتمام کر لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، عشاء کی بھی اور صبح کی بھی نماز کس کے ساتھ پڑھ لیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کر لیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس شب بارات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھیں۔